بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرہ اب روبی سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ وہ روبی کے پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد روبی کے سسرال والے اسے لینے آ گئے۔ سجاد صاحب اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے۔ ابراہیم بھی ان سب کے ساتھ موجود تھا۔ روبی کی حالت پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ وہ اب اپنے حواسوں میں موجود رہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے سسرال والوں نے سوچا اب وہ ٹھیک ہو رہی ہے تو اسے واپس لایا جائے۔ ویسے بھی نذیرہ بیگم کی جان جاتی تھی گھر کے کاموں سے۔ راشدہ بیگم کو سمجھا بجھا کر اور یقین دلا کر کہ وہ لوگ روبی کا خیال رکھیں گے، روبی کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح روبی پھر سے ابراہیم کے ہمراہ واپس اپنے سسرال آ گئی۔ اپنے سسرال واپس آ کے اس کی حالت پھر سے پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ میکے میں وہ کچھ بہتر تھی پر واپس آ کر اس کی حالت پھر سے پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، پھر اس کے سسرال والوں میں سے کچھ رشتہ داروں نے ابراہیم کو مفت کے مشورے دینے شروع کر دیے کہ تمہاری بیوی ذہنی مریضہ ہے، اسے چھوڑ کے دوسری شادی کر لو۔ ابراہیم لوگوں کی باتوں سے پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک دن وہ گھر لوٹا تو نذیرہ بیگم اور نذیر صاحب صحن میں چارپائی ڈالے بیٹھے تھے۔ ابراہیم نے اپنے والدین سے کہا کہ اماں ابا، میں کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں کام کے سلسلے میں کوریا جا رہا ہوں، جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ ماں باپ بھی خوب جانتے تھے کہ بیٹے کو کچھ دن کے لیے ذہنی سکون چاہیے، جو کہ ہر انسان کی ضرورت ہوتا ہے۔ اس طرح ابراہیم اپنے 6 مہینے کی دلہن کو تنہا چھوڑ کر خود کوریا روانہ ہو گیا اور 3 مہینے بعد جب لوٹا تو روبی کی حالت ہنوز ویسی ہی تھی۔ ابراہیم کو واپس لوٹے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک رات روبی نذیر صاحب اور نذیرہ بیگم کی نگرانی میں رہتی تھی اور سوتی بھی ان کے ہمراہ ہی تھی۔ روبی رات کے کسی پہر جاگ گئی۔ سب لوگ اس وقت گہری نیند سو رہے تھے۔ روبی نے جاگ کر یہاں وہاں دیکھا اور شرارت سے مسکرانے شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ آنکھیں ساکت تھیں اور جسم روبی کے قابو میں نہیں تھا۔ اس نے خود اٹھ کر پاس پڑا ایک لوہے کا ڈنڈا اٹھایا جو اس وقت کے لوگ اپنے گھروں میں چوروں کو مارنے کے لیے رکھتے تھے۔ نذیرہ بیگم کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھل گئی۔ ابھی روبی وہ ڈنڈا نذیر صاحب کے سر پہ مارنے ہی والی تھی کہ نذیرہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ڈنڈا اس سے لے لیا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے، مر گئی میں، یہ تو ہمیں مار ڈالے گی۔ ان کی آواز سن کے سب اس کمرے میں جمع ہو گئے اور نذیر صاحب بھی جاگ گئے۔ نذیرہ بیگم نے کچھ دیکھا نہ سنا اور زور سے روبی کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا گئی۔ ابراہیم اور باقی سب نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ ان سب کے گوش گزار کر دیا اور روبی کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکالنے لگی اور کہنے لگی ہمیں یہ نہیں چاہیے، اسے طلاق دو ابراہیم اور چھوڑ کر آؤ جہاں سے یہ آئی ہے۔ بیماری سے کھائی ہوئی ہمیں دے دی ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ایک ذہنی مریضہ ہے۔ روبی یہ سن کر گھبرا کر رونے لگی۔ ابراہیم نے روبی کو سہارا دیا اور کمرے میں لے گیا۔ اس واقعے کے بعد کوئی بھی روبی کے قریب نہیں جاتا تھا۔ دوسری طرف راشدہ بیگم اور سجاد صاحب کے گھر میں بھی تناؤ چل رہا تھا۔ سجاد صاحب راشدہ بیگم کے فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ روبی واپس اس گھر میں جائے جہاں اس سے کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں اس کی۔ کچھ عرصے بعد روبی کو معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے۔ نذیرہ بیگم کا دل تھوڑا سا نرم ہوا۔ کچھ بھی تھا، یہ ان کے بیٹے کی پہلی اولاد تھی۔ انہوں نے روبی کا خیال رکھنا شروع کر دیا پر نام کا، کیونکہ وہ کافی سست اور کاہل عورت۔ روبی کو تیسرا مہینہ لگا تھا جب اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اپنی اولاد کھو چکی ہے۔ روبی کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ایسا کیا ہوا اور یہ سب ہو گیا۔ نذیرہ بیگم کو پتہ چلا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ روبی کی آزمائشیں تو ابھی باقی تھیں۔ ماں بننے کا احساس ہی انوکھا ہوتا ہے۔ جب ایک وجود آپ میں سماتا ہے تو اس کے احساس، جذبات سب ماں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اولاد ہونے سے روبی کو بھی امید ہوئی تھی۔ اب جب کہ اس کی اولاد ہی باقی نہیں رہی تھی تو اس کی امید بھی آہستہ آہستہ دم توڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے روبی کو تنہائی کا احساس مزید کھانے لگا تھا۔ ایسے ہی ابراہیم اور روبی کی شادی کو 1 سال پورا ہو چکا تھا۔ روبی کی حالت ہنوز ویسی ہی تھی۔ ان کے یہاں کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ روبی مایوس اور تنہائی پسند ہونے لگی تھی۔ ابراہیم بھی کام میں مگن ہو گیا تھا۔ سب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ نذیرہ بیگم نے روبی کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے 2-3 گھروں کا کام لے لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتی تھی۔ راشدہ بیگم کبھی کبھی آتی تھی اور روبی کو دیکھ کر دکھی ہوتی اور چلی جاتی۔ سجاد صاحب اب روبی سے ملنے نہیں آتے تھے کیونکہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ روبی کی بہن بھائیوں کا بھی زیادہ آنا جانا نہیں تھا کیونکہ ابراہیم نذیر صاحب اور نذیرہ بیگم کو
रूबी के बहन भाइयों का ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं था। कुछ अरसे बाद रूबी को फिर से मालूम हुआ कि वो उम्मीद से है। रूबी समेत सब बहुत खुश हुए कि अल्लाह ने उनकी सुन ली। रूबी फिर से खुद को मुकम्मल महसूस करने लगी। उसे लगा था अब वो तन्हा नहीं रहेगी, कोई होगा, उसकी औलाद तो उसका साथ देगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात रूबी गहरी नींद सो रही थी, अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। वो उठी और बाथरूम में गई। रूबी अकेली नीचे सो रही थी, बाकी सब घर वाले छत पर सो रहे थे। आधी रात का वक्त था जब रूबी बाथरूम में गई। बाथरूम में जाकर उसने कुंडी लगा दी। उसके पेट में दर्द की सख्त अचानक बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाथरूम में ही उसने दर्द बर्दाश्त किया और अचानक छिपकली पता नहीं कहाँ से रूबी के ऊपर गिर गई। वो छिपकली कुछ अजीब सी थी। जैसे ही वो छिपकली रूबी के ऊपर गिरी, रूबी की चीख निकल गई। उसने खुद से उस छिपकली को हटाया तो वो बाथरूम के कोने में जा गिरी। रूबी ने उस छिपकली को डराया, पर वो डरने की बजाय मजीद घूर घूर कर उसको देखने लगी। कुछ देर छिपकली को डराते डराते रूबी को अपने वजूद से कुछ निकलता हुआ महसूस। उसने एक बार फिर अपनी औलाद को खो दिया था। खुद को थोड़ा संभाल कर उसने सामने की तरफ देखा जहाँ वो छिपकली थी, पर अब वो वहाँ कोई छिपकली का नामो निशान ही नहीं था। उसने अपनी औलाद के जरिए अपने हाथों से फ्लश में बहाए और बाथरूम की कुंडी खोलने की कोशिश करने लगी, पर वो कुंडी खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना खून देखकर रूबी घबरा गई और कुंडी को पूरा जोर लगा के खोलने लगी, पर वो खुल नहीं रही। कुछ देर की कोशिश के बाद भी जब कुंडी नहीं खुली तो रूबी हिम्मत हार के रोने लगी और कुंडी खुद ब खुद खुल गई। वो जल्दी से अपना बिखरा वजूद समेट कर बाहर आ गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को जगाकर अपनी हालत का ही बता दे। जब उससे मजीद तकलीफ बर्दाश्त ना हुई तो उसने बाहर सहन में टहलना शुरू कर दिया। सुबह के 5 बजे का वक्त था जब बुशरा बेगम, रूबी की खाला और इब्राहिम की फूफी छत से नीचे उतर कर आई। इन दिनों बुशरा बेगम के ससुराल वालों ने उनको घर से निकाल दिया था और उनके बच्चों को भी अपने पास रख लिया था। बुशरा बेगम के सब भाइयों और बहनों ने उनको अपने पास रखने से इनकार कर दिया था। रूबी और इब्राहिम ने बुशरा बेगम को अपने घर में पनाह दी। नज़ीर साहब से इशरा करके रूबी ने बुशरा बेगम को अपने घर में पनाह दी थी, जिसमें इब्राहिम ने भी उसका भरपूर साथ दिया था। बुशरा बेगम जब सहन में आई तो रूबी की हालत देखकर दंग रह गई। उन्होंने रूबी से पूछा, क्या हुआ रूबी, ऐसी हालत कैसे हुई तुम्हारी? पता नहीं खाला, सो रही थी, अचानक ये सब हो गया। बेटा तुमने ना क्यों जगाया, क्यों नहीं हमें? तुम्हें पता है जहर फैल सकता है, कुछ भी हो सकता था, तुम्हारी गफलत तुम्हारी जान भी ले सकती थी, बुशरा बेगम ने कहा। रूबी खामोश ही रही। आहिस्ता आहिस्ता सब घर वालों को पता चल गया। वो सब इस बार रूबी को औलाद खो दी सब में थे। बुशरा बेगम ने नज़ीरा बेगम से कहा कि रूबी को क्लिनिक ले जाना चाहिए कि इससे अच्छे से सफाई हो सके। मेरे पास तो पैसे नहीं अभी, और एक काम पर भी जाना है मुझे, लिहाजा मैं ना जा सकूंगी तुम्हारे साथ, नज़ीरा बेगम ने जवाब दिया। बुशरा बेगम ने इब्राहिम को तलाश किया, वो कहीं था ही नहीं। बुशरा बेगम भी उस वक्त काम करती थी, घर में बच्चों को संभालने का। वो काम पर गई और अपनी मालिकन से 3,000 रुपये ले आई। दोपहर में वो खुद रूबी को डॉक्टर तारा की क्लिनिक ले गई। डॉक्टर तारा ने रूबी की सफाई करते हुए कहा, रूबी तुम्हें पता है तुम्हारा ये बेटा था? अच्छा, आपको कैसे पता चला? रूबी ने सवाल किया। डॉक्टर तारा ने जवाब दिया, तुम्हारी औलाद के जर्रे साइज में बड़े थे, इसलिए मुझे मालूम हो गया कि तुम एक बेटे को जन्म देने वाली थी। ये सुन के रूबी मजीद दुखी हो गई।